ہم 7 لڑکے ایک گروپ بنا کر جب اٹلی کے سفر پر نکلے تو شروع میں سب اچھا لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ بہت جلد ہم سب پاکستان سے اٹلی پہنچ جائیں گے، لیکن ہم سب انجان تھے کہ آگے ہمیں ہر قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے گروپ میں 2 سگے بھائی بھی تھے جن کا نام علی اور احمد تھا۔ جب ہم ایران سے ترکی میں داخل ہونے کے لیے پہاڑ چڑھ رہے تھے تو میں پہاڑ سے گرا اور میرے پاؤں کو موچ آ گئی۔ گروپ والوں نے مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن علی اور احمد نے کہا کہ اگر ہم نے اسے یہاں چھوڑ دیا تو کوئی جانور اسے کھا جائے گا۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے مجھے اپنے کندھوں کا سہارا دے کر کئی میلوں تک سفر طے کیا۔ میں ان دونوں کا یہ احسان ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیاس سے ہم سب مر رہے تھے۔ تب ہم سب کو پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس میں تقریباً صرف 5 ڈھکن ہی پانی تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے خود کو چھوڑ کر سب کو ایک ایک ڈھکن پانی پلایا۔ وہ دونوں بھائی انسانیت کی بہترین مثال تھے۔ پھر ہمیں ترکی کے بارڈر پر آرمی نے پکڑ لیا۔ انہوں نے ہمیں اتنا مارا کہ ہم سب بے ہوش ہو گئے، اور جب ہمیں ہوش آیا تو ہم سب زخمی حالت میں ایران کے ایک چھوٹے سے قصبے میں تھے۔ تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں نے ہماری ہمت بڑھائی اور ہم 6 دن بعد پھر سے سفر پر نکل پڑے اور ہم نے ایران کا بارڈر کراس کر لیا۔ ترکی پہنچ کر ہمارے ایجنٹ نے ہمیں ایسا کھانا کھانے کو دیا جو شاید جانوروں کے کھانے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن کئی دنوں کے بھوکے ہونے کی وجہ سے ہم سے وہ بھی کھا گئے۔ پھر اس نے ہمیں جس کمرے میں رہنے کی جگہ دی وہاں اتنے لوگ پہلے سے موجود تھے کہ ہمیں صرف بیٹھنے کی جگہ ملی۔ وہاں میری لڑائی دوسرے گروپ کے لڑکوں سے ہو گئی۔ وہ سارے مجھے مارنے لگے تو علی اور احمد سے برداشت نہ ہوا اور ان دونوں بھائیوں نے اس گروپ کے لڑکوں کو بہت مارا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں سے اس گروپ کے ایک لڑکے کا قتل ہو گیا۔ ایجنٹ نے ہمارے گروپ کو فوراً دوسری جگہ شفٹ کیا اور مجھے کسی اور گروپ کے ساتھ اٹلی کے لیے روانہ کر دیا۔ آخرکار کئی مہینوں کی بھوک پیاس برداشت کر کے، زہریلے جنگلوں اور خوفناک سمندری راستوں کو پار کر کے میں اٹلی پہنچ ہی گیا۔ پہنچ کر پاکستان کال کی تو پتہ چلا کہ 1 ماہ پہلے امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب امی کی موت کا سنا تو میں بہت ٹوٹ گیا تھا۔ تب میں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن پردیس کہاں واپس جانے دیتا ہے۔ پھر میں نے بہت محنت کی اور اٹلی میں خود کو سیٹل کیا۔ ایک دن مجھے احمد اور علی کی بہت یاد آئی تو میں نے اپنے ایجنٹ کو کال کر کے ان کا نمبر مانگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے کا میں نے ترکی میں قتل کیا تھا، اس لڑکے کے گروپ والوں نے علی اور احمد کو ترکی میں ڈھونڈ کر قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں علی اور احمد کے گھر والوں سے ملنے پاکستان چلا گیا۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھی ماں اور 6 بہنیں تھیں۔ میں نے انہیں پیسے دے کر ان کی مدد کرنا چاہی، لیکن ان کی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو میرے دونوں لال اور ان بہنوں کے بھائی واپس کر دو۔ آج میں اپنی ساری کمائی دے کر بھی علی اور احمد کو واپس نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اپنی ماں کو جو میری جدائی کے غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔